صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ مردوان جمع تھے. اب بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، غور کے ساتھ سنیے گا. فرماتے صحابہ کرام جمع تھے، نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. اسی دوران انہوں نے علمی گفتگو کرنا شروع کر دی. ان کی گفتگو کے دوران ہی نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. جب صحابہ کے قریب آئے تو نبی کریم علیہ السلام رک گئے. ان کی گفتگو سننے لگے کہ باتیں کیا ہو رہی تھی. اب صحابہ کرام گفتگو کیا کر رہے تھے سنیے گا. ایک صحابی بولے کہ کتنی عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ان کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا. دوسرے صحابی بولے کتنی عجیب بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، انہیں کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا. تیسرے بولے کتنی حیرت کی بات ہے، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ بنایا ہے. چوتھے بولے کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے. اتنے میں نبی کریم علیہ السلام ان کی باتیں سننے کے بعد تشریف لائے اور فرمایا یقیناً اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، یہ ان کی شان ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا ہے، یہ ان کی شان ہے، وہ اسی شان کے لائق ہے. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے، یہ ان کی شان ہے. فرمایا سن لو الا وانا حبیب اللہ، اے میرے صحابہ یہ سارے انبیاء کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا. کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ روح اللہ بنایا، لیکن فرمایا سن لو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حبیب اللہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، مجھے اپنا حبیب بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. یہ شان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اور ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا اے میرے صحابہ یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی. اور فرمایا کہ اگلے پچھلوں میں سب سے بڑھ کر عزت اور عظمت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں بطور فخر یہ باتیں نہیں کر رہا. اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام کو جو شانیں ملی آپ نے وہ بیان کئی بھی ہیں اللہ پاک کے حکم سے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بیان فرما دیا میں فخر کی وجہ سے نہیں باتیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں. یہ شانیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں.